حدیثوں میں 2 اور 3 کی بھی الفاظ ہیں، تو ان کو اگر ملا لیا جائے تو عموماً میں 15 سے 20 کے قریب انشاءاللہ جیسے اعمال آپ کے سامنے گزریں گے آج، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا قرآن میں آئے کہ یہ عمل کر لے انشاءاللہ تو انسان جہنم سے نجات پا جائیں گا، اس دردناک جگہ سے اپنے نفس کو انشاءاللہ عزیز بچا پائیں گا۔ اس کا تذکرہ جو ہے احادیث میں اور قرآن میں آتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ الٹیمیٹ سکسیس، حقیقی کامیابی، ریئل کامیابی وہ یہی ہے کہ ایک انسان وہاں پہنچ جائے جہاں اس کو جانا چاہیے اور وہاں نہ پہنچے جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے۔ مطلب الٹیمیٹ سکسیس یہ کہ انسان جنت میں پہنچ جائے، اور کیوں نہ ہو اس کی سب سے چھوٹی نعمت بھی، مطلب سب سے چھوٹی جنت ایک نعمت ہے، تو سب سے چھوٹی جنت جس شخص کو ملیں گی اس کے تعلق سے آتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں وہ آخر میں پہنچا ہوں گا اور اس کو پتا ہوگا میرے بعد کوئی نہیں آنے والا ہے، لاسٹ جب وہ آئے گا تو اس کو ایک شک ہوگا، کیونکہ انسان کی ذہنیت بڑی چھوٹی ہوتی ہے، یاد رکھیے وہ نہیں سمجھتا، تو اس کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوگا کہ وہ جب اندر آئے گا تو فرشتوں سے پوچھیں گا کوئی جگہ وگہ باقی ہے کیا، کیونکہ لوگ تو آکوپائی کر چکے، پہلے سے آ چکے ہیں نا، میں تو بہت لاسٹ میں آ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گا کیا چاہیے تجھے، چل تو لاسٹ آیا، پوچھ بھی رہا ہے، شک ہے کہ جگہ ہے کیا چاہیے وہ بول دیں میں دے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گا، بندہ نہیں سمجھ پائیں گا اس کو کیا بولے، چونکہ ہم تو 20-30 کے پلاٹوں میں پریشان رہتے ہیں، سب سے چھوٹی کوانٹٹی ہوتی ہے نا، کوئی خراب چیز نہیں ہے لیکن ایک مثال دینے کے لیے، چونکہ اتنا ہی لے لے تو ایک سکسیس کامیابی ہوتی ہے ایک انسان کے لیے کہ خود کا گھر زمین کا ایک چھوٹا خطہ میرے نام ہو جائے، جو کم از کم بانڈ پہ تو مل جاتا ہے، رجسٹری نہ بھی ہوتا 25/30۔ تو بندہ کہیں گا کہ جواب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گا کیا دنیا میں جو سب سے چھوٹی سلطنت تھی اتنی دے دو، بولیں گا یہ تو ہو گیا، وہ تو سوچ ہی نہیں رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ تو سوچ رہا جگہ ہی یہ نہیں ہے، دنیا کی جو سب سے بڑی سلطنت تھی، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت جو تھی کیا اتنی جگہ دے دو، تو کہیں گا اچھا یہ تو بہت ہو گیا، مطلب اس کے ایکسپیکٹیشن کم تھے، تو اللہ کہیں گا جا میں نے دنیا کے 10 گنا برابر کی جنت تجھے دے دی، اور یہ سب سے چھوٹی جنت لیسٹ، دنیا ارتھ جو ہماری ہے اس کے 10 ٹائمز جو ہوں گی وہ سب سے لیسٹ کوانٹٹی، سب سے آخری والے کو ملیں گے، لیکن یہ توحید پرست ہوں گا، یاد رکھیے، مشرکین کے لیے اور کافروں کے لیے جنت نہیں، یاد رکھیے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے اعمال کریں۔ بہرحال تو جنت سے ہم آئے ہیں، وہی ہمارا ٹھکانہ ہے اور وہی حقیقی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی بات کو یوں بیان کیا قرآن کے اندر، جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر جو ہے 185 کا وہ حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جو جہنم کی آنکھ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے فقط فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، سکسیسفل۔ جو جہنم کی آنکھ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا بس وہ کامیاب ہو گیا، تو یہ الٹیمیٹ سکسیس ہے۔ تو کیوں نہ ہو ہم کیوں نہ اس جہنم کی آنکھ سے بچے جو اتنی خطرناک ہے، اور کیوں نہ اس مقام پہ جائے جس کے تعلق سے اللہ کہہ رہا فقط فاز، تو وہ کامیاب ہے جو جنت چلا گیا، تو جنت ہی حقیقی کامیابی ہے۔ تو دنیا کی کہیں یہ چمک دھمک ہمیں یہ نہ سوچنے پہ مجبور کرے کہ شاید دنیا میں بھی کوئی کامیابی ہے، دنیا میں کوئی کامیابی نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے دنیا کے وہ لوگ جن کو ہم نے سب سے رسوا کیا، جس کو سب سے غریب خلاص سمجھا، جس کو ہم نے بیکار سمجھا، جس کو کسی لائق نہ سمجھا، جس کو فالتو سمجھا، جس کو یہ سمجھا کہ یہ لوگ دنیا میں کیوں ہیں، ہو سکتا ہے وہ بڑے بڑے مینشنز، بڑے بڑے مقامات اور محلات میں جنت میں ہوں گے، اور ہم صرف دیکھتے رہیں گے ان کے مقامات کو۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک مقام سے دوسرا مقام ستارے کی مانند دور ہوں گا، اتنے دور دور ہوں گے ایک سے دوسرا مقام۔ تو بہرحال یہ حقیقی کامیابی، ریئل سکسیس ہے کہ ایک انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں ڈال دیا جائے۔ بھائی وہ اسباب کیا ہے، وہ کیا اعمال ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہوں گے کہ ہم اس جنت میں چلے جائیں جس کی سب سے چھوٹی بھی دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، یا ایک روایت میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا 10 گنا بڑی ہے، بہرحال جو بھی ہے اس میں ہم کیسے جائیں، اور اس جہنم جیسی ہولناکی سے ہم کیسے بچ جائیں جس سے سب کو گزرنا ہے۔ یاد رکھیے جائیں گے سب نہیں لیکن گزرنا سب کو ہے، پیش کی جائیں گی جہنم، یاد رکھیے تو گزرنا ہے لیکن جائیں گے سب نہیں انشاءاللہ۔ مومن ایمان والے جنہوں نے اعمال کیے ہوں گے، ایمان میں کمزوری نہ ہوں گی، پھر اعمال کے اعتبار سے بہت تھوڑے اعمال کیے ہوں گے، انشاءاللہ وہ بھی آخرت میں سزا بھگت کر جائیں گے۔ تو وہ کیا عمل ہے، جن اعمال کو یا وہ کیا ڈیڈز ہے جن کو اگر میں کر لوں، اپنا لوں انشاءاللہ، تو میں جہنم سے بچ جاؤں گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈال دیں گا۔ اس کے کنڈیشنز، شرائط میں نہیں رکھ رہا ہوں، چونکہ شرائط ایمان ہونا یہ ساری چیزیں ہم صرف وہ اعمال کے تذکرہ انشاءاللہ جیسے یہاں کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلا وہ عمل جو جنت میں جانے کی وجہ بنے گا، سب سے اہم وجہ بنے گا، یاد رکھیے جو سب سے بڑا جو ہے ریزن جس کو ہم کہیں گے ہوگا وہ ہے توحید۔ ایک انسان کا ایک رب کو ماننے والا ہونا، اسی پہ زندگی اس نے گزاری اور اسی پر اس کی موت آئی ہو، یا کم از کم مرا اس پر ہو سکتا ہے زندگی کسی بھی طریقے سے گزاری ہو، لیکن مرنے سے پہلے اس نے حق کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا، توحید کو جان لیا، ایک اللہ کو مان لیا اور اسی کے مطابق عمل کیا، انشاءاللہ وہ چلا جائے گا خالص توحید۔ پھر عمل کے اعتبار سے اگر کمزور رہا
تو بھی انشاءاللہ چانسز گلوریس ہے، بہت امکانات ہے کہ جنت میں کبھی نہ کبھی سزا بھگت کر جائیں گا۔ لیکن اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی تو اعمال کے اعتبار سے ڈھیروں اعمال ہو، وہ کوئی عمل ایک بھی کام نہیں آئیں گا اگر اس میں کوئی کمزوری ہو جائے تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے لوگوں کی جنت میں جانے کے لیے۔ یہی وہ دعوت تھی جو سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے۔ ان کے احکامات شریعت کے بدلے ہیں، مسائل بدلے ہیں، توحید اور عقیدہ کبھی نہیں بدلا ہے، وہ پہلے دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہی رہنے والا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر سب کو رہنا ضروری ہے، اور جن اور انس کو اس پر رہنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا، چونکہ دو اختیاری مخلوق ہے، چاہے تو مانے چاہے تو انکار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا توحید سب سے بڑی وجہ ہے، سب سے اہم کاز ہے، سب سے اہم ریزن ہے، سب سے بڑی چیز ہے جس کی بنیاد پر انشاءاللہ عزیز لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم سے محفوظ کر لیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو توحید یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا، جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ جو شخص اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو اس کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، تو پھر وہ شخص انشاءاللہ عزیز اس پر جہنم حرام کر دی گئی، مطلب وہ جہنم میں نہیں جائیں گا، وہ جنت میں داخل ہوں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کتنی اہم چیز یاد رکھی توحید۔ اسی طرح جو ہے ایک دوسری روایت میں آتا ہے جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، ایک تو ہوا جو گزرا اس پر، لیکن اب ہے خاص طور سے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو توحید کا علم ہی نہیں ہوتا، اور بہت ساری مرتبہ جب توحید کی تذکرے ہوتے ہیں، توحید کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ کچھ تو نئے ٹاپک لاتے ہیں ہر بار، یہ توحید کیا ہے، کبھی سننے میں نہیں آ رہا۔ دوسری باتیں ہم نے کافی سنی، توحید سب سے اہم ٹاپک ہے۔ یہ وہ لفظ تھا، کچھ لوگ بولیں گے توحید کہاں سے آیا، یہ توحید یاد رکھیے، یہ وہ لفظ تھا جو بلال ادا کیا کرتے تھے جب ان کا آقا ان کو تکلیف دیتا، چونکہ غلام تھا، مارتا، سینے پر پتھر رکھتا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، تو بلال کیا کہتے روایت میں آتا، احد احد، میں ایک کو ہی مانتا ہوں، میں ایک کو ہی مانتا ہوں، یہی توحید ہے، ایک کو ماننا۔ تو بلال رضی اللہ عنہ اسی پر تھے، تو یہ کوئی نئی چیز، نیا لفظ نہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے، اس کے وجہ سے دنیا میں لوگوں کو تکلیفیں آئی، یہی وجہ بنی لوگوں کی جہنم سے بچنے کی، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے لوگوں کی جنت میں جانے کی، توحید۔ تو جس کا خاتمہ، اب زندگی گزر گئی، دنیا نکل گئی، ہو گیا جو غلط ہونا تھا، جو خاتمے سے پہلے انسان نے سمجھ لیا، عمر کے کسی بھی حصے میں تھا، زندگی کے کسی بھی جو ہے طریقے پہ دنیا کے اندر چلتا رہا، چاہے اسلام پہ نہیں بھی تھا، لیکن آخر وقت سمجھ میں آیا، پھر اس نے خالصتاً توحید کو مان لیا، ایک اللہ کو مان لیا اور اس پر عمل کر لیا، انشاءاللہ عزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حدیث میں، جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ اللہ کے ساتھ کسی شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوں گا، اور جس آدمی کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، وہ جہنم میں داخل ہوں گا۔ تو جہنم سے بچنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی توحید یاد رکھی، اور اس کی توحید کی الٹ کیا چیز ہوتی ہے، شرک۔ شرک توحید کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، جیسا آپ بولتے ہیں نا ڈے، پھر اس کا اپوزٹ نائٹ ہوتا ہے، گڈ اس کا اپوزٹ بیڈ ہوتا ہے، اچھا کا برا، اور جو ہے کالے رنگ کا جو ہے سفید رنگ ہوتا ہے، تو یہ اپوزٹ ضد ہے اس کی، وہ ہے شرک۔ اور شرک کے تعلق سے اللہ قرآن میں اعلان کر چکا ہے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، جو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت 72 میں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، جب بنی اسرائیل شرک کر رہی تھی، یہودی اس وقت کے شرک کر رہے تھے جو کہ حقیقت مسلمان تھے، جب شرک کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان کو دعوت دیے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جو انہوں نے فرمایا تھا، بیان کیا تھا، انہ من یشرک باللہ، انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کو کوئی مددگار ہیلپر نہیں ملنے والا ہے۔ چونکہ جو بنانے والے کو نہ پہچانے، جو بنانے والے کا نہ ہوا، وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا، اور اس نے کچھ بھی نہیں پہچانا، دنیا میں کوئی کام نہیں کیا اس نے۔ کریٹر یاد رکھیں، بڑا اہم ہے، بڑا ہے۔ پہلی چیز جو جہنم سے بچنے کا انشاءاللہ سبب بنے گی وہ توحید ہے۔ دوسرا عمل جو جہنم سے بچنے کی وجہ بنے گا انشاءاللہ العزیز، وہ عمل ہے اخلاص۔ اخلاص، خالص کر دینا، اردو زبان کا بھی بالکل کامنلی یوز لفظ ہے، خالص دودھ، خالص شہد، ہے نا، خالص اخلاص، پاک کر دینا، صاف کر دینا، کسی چیز کے اندر سے اس کی برائی، اس کی اپوزٹ چیزوں کو نکال کے وہ اوریجنیلٹی پر ہے نا، وہ اخلاص ہے۔ خالص سونے کا بنا ہوا زیور، مطلب اس میں کوئی مکس نہیں ہے، اس کے اندر اس کی مضبوطی کے لیے پیتل بھی نہیں ڈالا گیا۔ خالص اخلاص مطلب کوئی کام بندہ کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، یاد رکھیے۔ تو اخلاص کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہر عبادت کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سر انجام دیا جائے۔
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانیاں، لین دین، معاملات سب خالص اللہ کے لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور مجھے جواب دینا ہے، اور ہر عمل اللہ اس لیے کرتا ہوں کہ تیری رضا حاصل ہو جائے اور مجھے اس چیز کا عمل ملے۔ نیکی کروں بھی تو یہی، اور گناہ سے اپنے آپ کو دور کروں بھی تو اخلاص کے ساتھ۔ اس لیے میں نیکی کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں اخلاص کے ساتھ۔ اگر میں شراب پیتا تھا اور اب چھوڑ رہا ہوں تو اس لیے چھوڑوں کہ اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ بیٹیاں بڑی ہوگی، شادی ہوں گی نہیں، کہ رشتے نہیں، اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو خالصتاً نیکی کرنے کا بھی اجر اور خالصتاً گناہ کو چھوڑنے کا بھی اجر ہے۔ تو خالص اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل بڑا اہم ہے، یاد رکھیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جو بندہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس نے خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا ہے۔ جو شخص دنیا کے اندر خالصتاً اس نے یہ کہا ہوگا اخلاص کے ساتھ، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، منافقین کی جیسا نہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ مال دولت روپیہ پیسہ ہڑپنے کے لیے نہیں، مسلمانوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس نے صرف خالصتاً اللہ کے لیے کہا ہوگا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خالصتاً اگر یہ کہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم اس پر حرام کر دیے۔ تو اخلاص، توحید، اخلاص، یا یوں کہوں توحید بھی اخلاص کے ساتھ اور تمام اعمال اخلاص کے ساتھ، چونکہ اخلاص بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہم سب جانتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کی راوی وہ فرماتے ہیں کہ جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی۔ جہنم جو سٹارٹ ہوں گی، جو 3 لوگ سب سے پہلے ڈالے جائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ اس روایت کو ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ہر کام انشاءاللہ اخلاص سے کریں گے۔ اس میں الفاظ ہے جہنم میں سب سے پہلے جو شخص ڈالا جائے گا، جس سے بھڑکائی جائیں گی، وہ 3 لوگوں میں سے پہلا ہوں گا جو شہید تھا، دوسرا ہوگا جو عالم دین تھا، یہ ایک میں الفاظ ہے وہ قاری تھا، اور تیسرا وہ مالدار تھا جو مال خرچ کرتا تھا، فیاض تھا، سقی تھا، خرچ کرتا تھا۔ لیکن تینوں نے شہید اس لیے شہید ہوا کہ نام ہو، لوگ نام لے میرے نام کے ساتھ لگا شہید۔ مالدار اس لیے پیسہ خرچ کرتا تھا، لوگ تعریف کرے کہ فلاں صاحب نے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یہ بنا دیا۔ اور تیسرا وہ علم جس نے حاصل کیا، اس نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تعریف کریں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا علم ہے، اور دنیا میں ان کو وہ مل چکا ہوگا جو انہوں نے چاہا تھا، اور انہیں ریا کیا، اخلاص کے خلاف عمل کیا، مطلب دکھاوے کے لیے کیا، خالص اللہ کے لیے نہیں کیا۔ نتیجتاً جہنم میں تینوں کو منہ کی بل گھسیٹ کے پھینکا جائے گا، اور اللہ ان سے سوال کریں گے جب نعمتوں کا مال دیا تھا کیا کیا، کہیں گے اللہ تیرے راہ میں خرچ کیا، اللہ کہیں گے جھوٹ کہا۔ عقل دی تھی بندے کیا کیا، اللہ تیرے دین کا علم حاصل کیا، اللہ کہیں گے جھوٹ کہا، تو نے تو نام کے لیے کیا۔ اللہ کہیں گے تو نے کیا کیا، تجھے جسم طاقت دی تھی، وہ کہیں گے اللہ شہید ہوا، اللہ کہیں گے جھوٹ کہا، تو نے تو نام کے لیے۔ لہٰذا کوئی بھی کام کیجئے چھوٹے سے چھوٹا کیجئے اخلاص کے ساتھ، چھوٹے سے چھوٹا۔ یقیناً کس کا اخلاص کیا ہے ہم نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے، لیکن جو بھی کرے ایک بندہ وہ اخلاص کے ساتھ کرے کہ مجھے کسی کو دکھانا نہیں اور کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، میں صرف یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہوں کہ میرا رب اس کا مجھے بدلہ دے، باقی دنیا سے مجھے کوئی سروکار اور لینا دینا نہیں۔ تو دوسری وجہ جو جہنم سے آزادی کی ملیں گی، خالصتاً توحید، مطلب خالص مخلص ہو کر اعمال کرنا، چاہے عمل کتنا ہی چھوٹا ہو، اور اخلاص کے خلاف ریا ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے۔ تیسرا عمل جس کے کرنے سے انشاءاللہ عزیز جو جہنم سے ہم نجات پا سکتے، بچ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرے ہمیشہ کہ اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈالے، اور جنت کا ہمیشہ اللہ سے سوال کرے، جنت کو مانگے اور جہنم سے نجات مانگے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے بندوں کی ایک صفت بیان کی، وہ صفت اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ آیت یوں ہے جو کہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے، جس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب کان غراما۔ مومن عباد الرحمن کی ایک صفت قرآن بیان کر رہا ہے، وہ کیا ہے سنیے، وہ یہ ہے، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے نجات دے، یقیناً دوزخ کا عذاب بڑا چپکنے والا ہے، لپٹنے والا ہے، چمٹنے والا ہے، گھیر لینے والا ہے۔ تو دعا کرتے، کون دعا کرتے ہیں؟ عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جو صحیح الجامع میں جو روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں بھیج دے، اور جو 3 مرتبہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے، تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو جو ہے جہنم سے دور کر دے۔ تو جو شخص دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر اور جہنم سے نجات دے، اللہم اسألک الجنت ونعوذ بک من النار، یہ ایک عام دعا ہے۔ تو اگر 3 بار کرتا ہے اللہ میں سوال کرتا ہوں جنت کا اور پناہ مانگتا ہوں جہنم سے،
تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو بھیج دے جنت میں، اور جہنم کہتی ہے اللہ اس کو دور کر دے جہنم سے، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ٹریننگ دیا کرتے تھے، تربیت دیا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے جہنم سے نجات کی دعا کرنے کا، اور آپ نے یہ دعا سکھلائی۔ دعا کے الفاظ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، یہ دعا سکھلائی، تربیت دی اس کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو کثرت سے کرتے وہ دعا کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کثرت سے کیا کرتے، بہت زیادہ کیا کرتے، جس کے اندر دنیا کا خیر علم عمل کے اعتبار سے، آخرت کا خیر اور جہنم سے نجات، آنکھ سے نجات کی دعا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم کثرت سے جہنم سے نجات کے لیے دعائیں کریں۔ اسی طرح چوتھا وہ عمل جو انشاءاللہ عزیز جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے ہمارے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی۔ تقوی یہ بھی دل کی کیفیت یاد رکھیے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ آئیے، تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور نافرمانی سے پرہیز کرنا اور برائیوں اور گناہوں سے بچنا، اپنے دامن کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ مطلب ایک انسان گناہوں اور معصیت سے بچتا ہے چونکہ اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اس کا تقوی رکھتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ تقوی یاد رکھیے کہ ہم کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے چھوڑے، ہم گناہوں سے بچے اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک عذاب دینے والا ایک دن آئے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ تقوی یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 71 اور 72 نے فرمایا کہا، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا جہنم پر گزرنا ہوگا، مطلب ہر انسان کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، یہ طے شدہ بات ہے جو آپ کے رب کے ذمے ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے، یہاں لفظ متقین کو بچا لیں گے۔ ہر آدمی جہنم پر پیش کیا جانے والا ہے، ہر آدمی، کوئی بھی ہو۔ اللہ فرما رہا ہے ہم ان کو بچا لیں گے جو پرہیزگار تھے، متقی تھے، تقوی والے تھے، ان کو بچا لیں گے، اور ظالموں کو اس میں جو ہے گھٹنوں کے بل جو ہے اٹھا کر جو ہے پھینک دیا جائے گا، یا گھٹنوں کے بل جو ہے گرا دیا جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں تقوی کا لفظ ہے کہ تقوی والوں کو تو بچا لیں گے، دوسروں کو اللہ نہیں بچائیں گا۔ تو تقوی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ ہمیں شدید ضرورت ہے کہ اپنے نفس میں ہم تقوی پیدا کریں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم گناہوں اور معصیتوں سے بچیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ لوگ کس چیز کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، مطلب لوگ کس چیز کی بنیاد پہ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ جو ہے اللہ کا تقوی اور حسن الخلق، اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں جنت میں سب سے جانے کی وجہ بننے والی۔ سب سے زیادہ کون کون سی چیزیں؟ اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ تقوی یاد رکھیے آ گیا۔ پھر آگے پوچھا گیا کون سی وجہ سب سے زیادہ بنے گی جہنم میں جانے کی، کون سا عمل سب سے زیادہ یا کس چیز سے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ تو فرمایا منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور تقوی اور اچھے اخلاق سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تقوی بڑی اہم چیز یاد رکھیے۔ ہمیں تقوی اپنے نفس میں پیدا کرنا چاہیے، اور وہ تب ہوں گی جب ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، اور تقوی جب حاصل ہوگا جب کتاب و سنت کا علم حاصل کرے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، آپ کس طرح سے تقوی اختیار کرتے تھے، صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، کیسے انہوں نے تقوی اختیار کیا، کیسے ان کی دل کی دنیا تبدیل ہوئی، یاد رکھیے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگ ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل کی دنیا وہی ہے جیسی کی ویسی اندھیری والی۔ پھر بات ہو رہی تمام چیزوں کی، تقوی کی آج بہت شدید ضرورت ہے۔ پانچواں وہ عمل جس کی وجہ سے لوگ جہنم سے بچیں گے انشاءاللہ، وہ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ سنن نسائی کی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ روزہ جہنم کی آنکھ سے ڈھال ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی جنگ میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو ڈھال سے بچاتا ہے۔ روزہ جہنم کی آنکھ سے ڈھال ہے، جیسا کہ انسان جنگ میں جا کے ڈھال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، روزے دار بھی جہنم کی آنکھ سے اپنے آپ کو ایسا بچا لیتا ہے۔ تو روزہ رکھنا یہ بڑی افسوس کی بات ہے، روزہ جس کی اتنی اہمیت بتائی گئی، اتنے دھڑلے سے لوگ چھوڑتے ہیں، اتنے آسانی سے لوگ چھوڑتے ہیں، اتنے کثرت سے لوگ چھوڑتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اچھا چلو چھوڑ دیتے کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، مجبوری یا بیماری ہو سکتی یا کوئی اور وجہ، لیکن دھڑلے سے سامنے کھا بھی رہے جو روزدار ہے اس کی، سبحان اللہ، ایک ندامت بھی نہیں کہ ہم روزہ نہیں ہے، دوسرا اس پر کھا بھی رہے لوگوں کے سامنے۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ روزہ جہنم کی آنکھ سے ڈھال ہے، جیسا ایک سپاہی اپنی حفاظت کرتا ڈھال کے ذریعے، یہاں تیر سے، تلوار سے، نیزوں سے، دشمن کی آنکھ سے، اسی طرح روزہ ڈھال ہے جہنم کی آنکھ سے۔ یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم دھڑلے سے چھوڑ رہے ہیں، اور اتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر چھوڑ رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کچھ لوگ روزہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کی عادتوں نے ان کو مجبور کر رکھا ہے، ان کی لتوں نے ان کو مجبور کر رکھا ہے۔ کیوں پالتے ہو ایسی لتیں جو آپ کو، ایسی عادتیں اور اطوار کی جو آپ کو ایک فریضے سے
نہیں اپنے کو یہ کھائے بغیر جمتا نہیں، یہ پی بغیر جمتا نہیں. اسی طرح کچھ لوگ روزہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کمزور ہو جا رہے ہیں، جبکہ میں کہہ رہا ہوں نا مشین پہ آپ تول لے اپنے آپ کو، رمضان سے پہلے ویٹ کر لے اور رمضان کے بعد کرے. اتنے پنکچوالٹی سے اور اتنا زیادہ کھاتے ہیں الحمدللہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ویٹ تو لاس سوال ہی نہیں، ویٹ گین ہو جاتا ہے. تو روزہ ہے نا بھائی، روزہ ہے تو شہر میں ڈبل 2 ٹائم کا کھانا ایک ساتھ. روزہ کھولتے افطار کے بعد نماز کے بعد پھر کھانا، اس کے بعد مسجد میں جاتے جاتے تراویح سے پہلے کچھ تو پھر کھا لینا باہر کا، پھر مسجد سے نکالنے کے بعد دوست احباب سے پھر کچھ کھانا، پھر یہ سوچ کے گھر پہ آ کے فریج میں سے بھی کھانا، روزہ ہے نا کل رکھنا، وہ کھانا، پھر شہر میں اٹھ کے کھا رہے. ہیلتھ کانشیس میرا روزہ کمزور کر دے گا، اننیسیسری کانشیسنس. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روزہ چھوڑنے کی وجہ بہت سارے نوجوان چینج چاہتے ہیں. چینج سمجھتے ہیں نا، آج کل چینج کا بڑا ماحول چل رہا ہے، ہر چیز میں چینج چاہیے. ہینڈ سیٹ 2 مہینے بدلنا، چینج ضروری ہے. گاڑی 1 سال میں بدلنا چاہیے، چینج ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو چینج کا ماحول ہے. تو کچھ لوگ بولتے ہیں 3 دن سے ایک ہی چل رہا روزہ روزہ روزہ، اب چینج ہونا نا 4تھ ڈے، تو آج روزہ چھوڑ دیا میں نے. چینج کے لیے چھوڑ دیا. اندازہ لگائیے یہاں جہنم سے ڈھال ہے. اچھا کیسی ڈھال ہے؟ سنن نسائی کی روایت ہے، سنیے حدیث کے الفاظ. ایک دن جب کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو آپ فرما رہے ہیں ایک دن کا روزہ مسلمان کو جہنم سے کتنا دور کر دیتا ہے. حدیث میں آ رہا ہے کہ ایک دن کا روزہ جو شخص رکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، اس کے بدلے میں جہنم سے 70 کے الفاظ آتے ہیں. اور ایک حدیث میں دیکھیے الفاظ اس طرح سے آتے ہیں، 70 کے ساتھ یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ اگر مسلمان رکھتا ہے تو جو شخص اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیں گا. 70 ایئرس اس کے چہرے کو دور کر دیں گا جہنم کے آگے سے، ایک روزے کے بدلے. اور دوسرے میں جامع ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کی اتنی خندق کر دیں گے. زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ جو چاند دکھتا ہے وہ آسمان نہیں ہے. زمین و آسمان جو 7 سماوات 7 آسمان ہے نا، وہ تو کتنا ہے؟ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 200 خرب نوری سال تک دیکھ سکتے ہیں. 200 بلین لائٹ ایئرز تک ہم دیکھ سکتے ہیں. مطلب روشنی کو اگر چھوڑ دیا جائے جو کہ 1.86 مطلب 186 مائلز پر سیکنڈ کی رفتار سے بھاگتی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، مطلب کلومیٹر کا اگر موٹا حساب چاہیے تو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ بھاگتی ہے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے تو 200 بلین سالوں تک اگر دوڑتی رہے تو وہاں تک ابھی کائنات دکھتی ہے. لیکن یہ بھی بول رہے مکمل نہیں ہے، ایک حصہ ہی ہم دیکھ پا رہے ہیں ابھی، اس کی آگے کیا ہم نہیں جانتے. آسمان تو اس کی بھی بات ہے، انسانی تصورات ان کے کیلکولیشن اور حسابوں سے دور اور پرے باتیں ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں. اتنا فاصلہ اللہ کر دیں گا صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے. تو اب میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان روزہ نہ چھوڑے. اور ویسے بھی روزہ بہت سارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے نا، جیسے قسم کھا لی نہیں پورا کر سکے تو کفارے میں روزہ ہے نا. اسی طرح گناہ ہو گیا روزے کی حالت میں. اسی طرح بہت سارے الگ الگ بہت سارے ایسے احکامات آپ کو ملیں گے فقہ کی، آپ کتابیں کھولیں گے جہاں روزہ رکھ لو اس کے بدلے اتنے روزے رکھ لو، اتنے روزے رکھ لو. سمجھ رہے آپ؟ یا روزے داروں کو کھلا دو، اس طرح کی بات ہوتی ہے. چھٹا وہ عمل جو جہنم سے بچنے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا روزے کے بعد، وہ یہ ہے کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے باجماعت نماز پڑھنا. یہ بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا. 40 ڈیز اس کی بڑی اہمیت یاد رکھیں. حدیث کے الفاظ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک اس طرح با جماعت نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، ایسا پڑھے با جماعت کی تکبیر اولیٰ بھی، پہلی تکبیر بھی نہیں جانا، تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے 2 چیزوں سے برات لکھ دی جاتی ہے، دوری لکھ دی جاتی ہے. 2 چیزوں سے برات دوری لکھ دی جاتی ہے. وہ کون کون سی 2 چیزیں؟ پہلا فرمایا جہنم سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے، دوسرا فرمایا نفاق سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے. 40 دن تک با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو نماز پڑھے 2 فائدے ملتے، جہنم سے دور، نفاق سے دور کر دیا جاتا ہے نا. اور صحابہ میں یہ ہمیں عمل ملتا ہے، صحابہ ملتا ہے. بہت سارے صحابہ کے تعلق سے، تابعین کے تعلق سے آتا ہے. ایسے واقعے میں کہ 40 سال، یا 40 دن کی بات کری صرف، 40 سال ایسے گزرے کہ جب اذان سے پہلے وہ موجود تھے. مطلب کبھی ایسا بھی نہیں ہوا 40 ایئرس میں کہ اذان کے بعد آئے. 40 سال کے ایسے وقفے صحابہ کی زندگیوں میں کہ وہ اذان سے پہلے مسجد میں تھے. تکبیر اولیٰ تو چھوڑنے کا چانس ہی نہیں، اذان سے پہلے. 40 سال ہو گئے کہ یاد نہیں کہ اذان سے پہلے کوئی مسجد میں نہیں آیا تھا، 40 ایئرس تک آتا ہے. ایسے ایسے واقعات ملتے، یاد رکھیے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تکبیر اولیٰ میں با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں. 40 دن تک انشاءاللہ جو اس کا اہتمام کر لیں گا، مطلب ٹریننگ اتنی ملیں گی کہ 40 دن میں تو 200 نماز، 200 بڑا سستا سودا ایک طرح، 200 نمازیں. لیکن اپنی مصروفیت تمام کے بعد جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ میں شامل ہو، کتنے چیزوں کا اس کو قربانی دینا ہوگی وہ سمجھ لے گا انسان. تبھی تو اتنے بڑے فضائل ہیں.
تجارت کو جلدی ختم کر کے آنا پڑے گا، آفس کے ٹائم کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، بیوی بچوں کو سمجھانا، آپ کے بچے لپڑ گئے آپ کو نماز کو نہیں جانے دے، تکبیر والا چلے گا، ساری چیزیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، جماعت یاد رکھنا پڑے گا، 40 دن میں ٹائم چینج ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے موسم چینج ہوتا ہے کہ نہیں ٹائم کب چینج ہو رہا ہے، کتنا پنکچوئل اٹینٹیو ہر چیز کی قربانی دینا ہوگا تب تو ہوگی۔ پھر اس کے اندر 2 بڑی بھاری اور وزنی نمازیں بھی شامل ہیں جو بڑی ممکن ناممکنات میں سے ہے، جس میں سے ایک عشاء کبھی کبھار پھر بھی ہو جاتی ہے، فجر جو ناممکنات میں سے وہ بھی شامل ہے، وہ بھی تو پڑھنا ہے نا، 40 دن 40 days 200 ہو رہی ہے، لیکن سودا کیا ہے 40 دن نماز پڑھو اور برات حاصل کر لو جہنم سے، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے اب 40 دن پڑھ لیا نا، اب 41 دن ضرورت نہیں ہے، وہ احمق ہوگا جس کو 40 دن ٹریننگ دی جا رہی ہے، تکبیر اولا سے بولے 41 دن ضروری نہیں ہے، ارے اب موت تک سلسلہ رکھو اس کو جاری۔ رمضان میں ہوتا ہے کبھی کبھار، رمضان میں ایسا جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات اپن بھی عشاء کے لیے گئے، تھوڑا لیٹ ہو گئے، ارے غلط جگہ تو نہیں آ گئی، نہیں اپنی مسجد ہے لیکن جگہ نہیں، بولے باہر پڑھو جاؤ، سڑک پہ کھڑے ہوئے جو ریگولر مصلی ہے، کیونکہ مسجد بڑھ گئی تقوی والے لوگوں سے، پورے اندر ہے، مطلب مسجد تو فل ہے نا، پورے لوگ داخل ہے اس کے اندر، جو بیچارے کیا بولے، ہنسنا رونا دونوں ایک ساتھ ہے، یہ سچویشن ہی ایسی، کیا کرے اس کو کیا بولے، ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اور رمضان گزر رہے ماشاءاللہ، ابھی مسجد فل ہے نا، 27 کے بعد پھر تھوڑا سا معاملہ ڈاؤن فال آ جائے گا، اور اس کے بعد جب اگر 29 یا 30 رہی تو شیئر مارکیٹ سے برا کریش ہوگا، وہ شیئر مارکیٹ میں تو بھی تھوڑا کریش آتا ہے، یہ کریش 100 سے میں کہتا ہوں 2 پر آ کے رکیں گا سیدھا، 100 لوگ آتے تو 2 ہو جائیں گے، اتنا خطرناک۔ پھر مزید انتظار کریں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو 30 دن میرے پاس آتے رہے، اگر کسی کو مل جائے لا کر واپس چھوڑ دیں گے۔ 30 دن ٹریننگ کے بعد آدمی 31 دن کیسا چھوڑ سکتا ہے؟ یہ احمق انسان تھا کہ 30 دن ٹریننگ کے بعد تو 31 دن عمل تھا، تو 40 دن جو نماز پڑھے تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت، کیسے ہو سکتا ہے کہ اب زندگی بھر وہ نماز چھوڑے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ وہ ہوتا ہے کہ اگر 40 دن میں تو 40 دن عمل کرنا ہے، اب تو عادی ہو گیا انسان زندگی۔ 7واں وہ عمل جس کے کرنے سے جہنم سے انشاءاللہ برات ہمیں ملیں گی، وہ ہے فجر عصر کی نماز کو ہمیشہ پڑھتے رہنا، 5 نماز کے ساتھ۔ یہ تو پتا چلا فجر عصر کی بات معلوم ہو گئی، اتنا ہی پڑھنا نہیں 5، لیکن یہ 2 نمازوں کی اہمیت ذرا زیادہ ہے، اس لیے اس کے تعلق سے بات آ رہی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھتا ہو۔ یہ 2 نماز، طلوع آفتاب سے پہلے کون سی نماز ہوتی ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے فجر، اور غروب آفتاب سے پہلے کون سی ہوتی ہے؟ آفتاب کے وقت تو مغرب ہوتی ہے، عصر ہوتا ہے۔ 2 نمازیں پڑھیں گا جہنم سے بری ہو جائے مسلسل، اور جو یہ 2 پڑھتا ہے باقی بھی پڑھیں گے۔ قرآن خاص تاکیدی حکم دیا عصر کے تعلق سے، تو صلاۃ الوسطیٰ کا بیچ والی نماز، چونکہ 2 اس سے پہلے اور 2 اس کے بعد ہوتی ہے، تاکیدی حکم ہے۔ اور عصر کی نماز چھوڑنے کے تعلق سے ایک روایت میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیے کس طرح سے، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے اس کا نقصان ایسا ہوگا یا اس کو صدمہ اور افسوس ایسا ہوگا جیسے کہ سارے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال دولت لٹ گیا، مطلب سارے رشتہ دار مرنے کی خبر ایک ساتھ آ جائے اور پورا مال دولت سب لٹ گیا خبر آ جائے، جتنا صدمہ ہوتا ہے نا روزے قیامت اتنا صدمہ ہوگا عصر کی نماز چھوڑنے والوں، کہ اثر نہیں پڑے، چونکہ اثر عموماً کیا ہوتا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، آدمی صبح سے اٹھا ہوا ہے تو لیٹ گئے، سو گئے، نیند ہوشیار ہو رہی مغرب میں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 8واں عمل جس سے کرنے سے انشاءاللہ عزیز جو جہنم سے نجات کا برات کا ذریعہ انشاءاللہ بنیں گی ہمارے لیے، وہ ہے ظہر سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعت کو ہمیشہ پڑھنا، ظہر سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعت ہمیشہ پڑھنا۔ اس کے تعلق سے بھی یہ فضیلت آتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد بھی 4 رکعت ہمیشہ پڑھتا رہے تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم کی اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کرتا ہے، ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد۔ میں سمجھتا ہوں پہلے 40 دن والی ٹریننگ حاصل ہوگی تو انشاءاللہ پھر مسئلہ نہیں ہوگا چھوڑنے کا، اور 2 نمازوں کی خاص تاکید آ گئی، اس سے بھی اب ظہر بھی شامل ہوگی اس میں، اور میں سمجھتا ہوں عشاء کے تعلق سے تو خاص طور سے کہا گیا منافق پہ بھاری جاتی ہے، مغرب عموماً ہم سب پڑھ لیتے ہیں، مغرب میں دیکھیے اب عام نمازوں کا رش زیادہ رہتا ہے، عام نمازوں کے مقابلے میں، رمضان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن عام اس کے مقابلے میں رش زیادہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ساری نمازیں اہم ہیں، بہرحال کچھ کے تعلق سے خاص فضیلت جس میں ایک ظہر کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ عمل جس کے کرنے سے انشاءاللہ عزیز لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم سے بچا لیے جائیں گے، اس میں سے ایک ہے اللہ کی ڈر کی وجہ سے رونا، اللہ کی ڈر کی وجہ سے رونا۔ ویسے اللہ کی ڈر کی وجہ سے رونا، اس کے فضائل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت متفق علیہ روایت ہے، جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس میں 7 لوگ اس سائے کے اندر ہوں گے، ٹھیک ہے، 7 لوگ اس عرش کے سائے میں ہوں گے، ان 7 میں سے ایک ہے وہ شخص جو اللہ کے لیے، وہ آنکھ جو اللہ کے لیے روئی ہو، بڑی اہم بات، بڑی اہم بات۔ اور اللہ تعالیٰ 2 خطروں کی بڑی قدر کرتا ہے، ایک جو آنکھ سے اللہ کے لیے نکلا آنسو، اور ایک وہ جو خون اس کے راہ میں بہا، 2 خطروں کی بڑی اہمیت ہے۔
اور دو نشان کے تعلق سے ہوتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک نشان جو اللہ کی راہ میں کوشش، جنگ، جہاد اور حق کے لڑنے کے لیے لگا، اور وہ نشان جو نماز کی وجہ سے انسان کے جسم پر آ جاتے ہیں، کبھی سر پہ آتے ہیں، کبھی پیروں پہ آتے ہیں نا، میٹس وغیرہ یا نیچے پڑنے سے آ جاتے ہیں۔ یہ بڑے اہم، اللہ قدر کرتا ہے نشان۔ صحابہ کی ایک صفت قرآن نے بتائی کہ ان کے سجدوں کے اثر سے تم پہچان لو گے صحابہ کو، چونکہ سجدے کثرت سے کرتے، زمین سے میٹ وغیرہ نرم نہیں ہوتی تھی تو نشان پڑ جاتے تھے چہروں کے سر سے، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا جو ہے وہی اللہ کے لیے رونا یاد رکھیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، وہ شخص جہنم میں جو ہے نہیں داخل ہوگا جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے رویا ہو۔ وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے رویا ہو۔ تو اللہ کی ڈر کی وجہ سے رونا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طرح 10ویں چیز جو جہنم سے بچنے کی انشاءاللہ سبب بنے گی، وجہ بنے گی، وہ وجہ میں سے ایک وجہ اللہ کے راستے میں اپنے قدموں کو غبار آلود کرنا۔ مطلب اللہ کے راستے میں انسان نکلے جس سے اس کے قدم، پیر غبار آلود، مٹی اس کو لگ جائے۔ اس میں علماء لکھتے ہیں، محدثین، ایک تو وہ شامل ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے جائے، حق کے لیے کوشش کرنے کے لیے جائے، حق کے ڈیفنس کے لیے جائے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے وہ لوگ اس میں شامل ہیں جو اللہ کے لیے محنت مشقت کرتے جس سے وہ دھول مٹی میں بھر جاتے۔ ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ سنیے اس طرح سے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جس شخص کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں وہ دونوں جہنم پر حرام ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ کتنی بڑی فضیلت۔ اسی طرح جو 11ویں چیز، بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کرنا، یہ بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس بیٹیوں کی پیدائش کو بڑا برا، نحوست والا، برا مانا جاتا ہے نہیں؟ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ہم دیکھیے لڑکی کی پیدائش ہوئی تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو بیچارے روتے بھی ہیں کہ لڑکی پیدا ہوگا۔ حالات ایسے، حالانکہ لڑکے لڑکیاں یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اس کو کیا دیتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا لڑکیوں کی تربیت اور پرورش، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمایا جائے، آزمائش میں ڈالا جائے، پھر وہ ان دونوں کو جو اس کے ساتھ اچھائی کرے تو اس کے لیے جہنم سے جو ہے پردہ بن جائیں گی۔ مطلب جو شخص بیٹیاں، اور ایک واقعہ میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس 2 لڑکیاں تھیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے کہا، جس کو ان بیٹیوں سے آزمایا جائے اور وہ اس پر صبر کرے اور ان کی تعلیم و تربیت کی اچھائی کرتے رہے تو یہ بیٹیاں جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ کہتی ہے، میرے پاس ایک عورت ہے 2 بچیوں کو لے کے، میں نے 3 کھجور تھے دے دیے، تینوں ان کا 3 ہی کھجور تھے۔ اس عورت نے دونوں بچیوں کو ایک کھجور دی اور خود کے لیے ایک رکھا۔ بات کر رہی تھی، لیٹ ہو گئی، دونوں بچیوں نے کھا لیا۔ جب اس عورت نے اپنا کھجور لیا تو بچیوں نے مانگ لیا۔ اس عورت نے بچیوں کی طرف دیکھا، کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں کو دے دیا۔ یہ بڑے غربت والے حالات تھے یاد رکھیے مدینے کے ابتدا، دونوں کو دے دیے۔ ماں عائشہ کو بڑا تعجب ہوا، کیسا اس عورت نے قربانی دی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول ایک عورت آئی تھی، اس نے ایسا کیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے فرمایا اور کہا، اس کے لیے میں نے یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم سے بتائی تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی وجہ سے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ جو بچیوں پہ اس نے قربانی کی، خود نہیں کھا کر اس کو بہرحال دیا۔ اسی طرح 12ویں چیز، مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا جب وہ موجود نہ ہو۔ مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا، اس لیے کہ بہت ساری بار ہم دیکھتے ہیں، بلکہ آج تو ماحول ہے، کسی کی بھی عزت اچھال دینا سب سے عام کام ہے۔ کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے، وہ جھوٹا ہے، 2 نمبر ہے، چرا کر لا رہا، دھوکہ دیتا، آسانی سے لگا دو اور اس کی بدنامی کر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا غائبانہ دفاع کرتا ہے، وہ ہے نہیں اور کو بڑا ہوا ایسا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، کرے تو اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کر۔ جو شخص غائبانے میں اپنے بھائی کا دفاع کرے، مطلب ایک مسلمان کی کوئی برائی بیان کرتا ہے، دوسرا بھائی دفاع کرتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے وہ میرا بھائی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، بچا لیتا آنکھ سے۔ 13ویں چیز یاد رکھیں، جس عمل کو کرنے سے انسان جہنم سے بچ جاتا ہے اور وہ عمل کرنے سے وہ جو انشاءاللہ جنت کا مستحق بنے گا، وہ یہ ہے کہ مسلمان کو آزاد کرانا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو مسلمان کسی مسلمان کو آزاد کرے تو وہی جہنم سے اس کی خلاصی کا سبب بن جائے۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو آزاد کرے، یہ آزاد غلامی سے بھی ہو سکتا ہے، یہ آزاد جیلوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ آزاد کرے مطلب وہ نظر بند تھا، قید میں تھا یا غلام تھا، آزاد کر دے تو وہ اس کے جو ہے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے ہر عضو کی آزادی کی وجہ بن جائے گا، اس کا ہر باڈی پارٹ اس کے ہر باڈی پارٹ کے لیے آزادی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس طرح پھر فرمایا، کوئی اگر مسلمان مرد 2 عورتوں کو آزاد کرا دے تو ان 2 عورتوں کی ہر اعضاء اس کی ہر آزادی کے نجات کا آزادی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ پھر فرمایا،
کوئی اگر ایک مسلمان عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرا دے تو اس کا ہر اعضا اس کے ہر اعضا کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ مسلمان کو آزاد کرانا کتنی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو ہم کوشش کریں وہ لوگ جو بے جا گناہ گار نہیں ہیں، مظلوم ہیں، ظالمانہ طور سے جیلوں میں بند ہے، غلام بنا لیے گئے، ان کے چھڑانے کے لیے نظم بنائے، کوشش کرے، خرچ کرے اور ان کو آزاد کروائے۔ یہ انشاءاللہ عزیز ان کے جہنم سے آزادی کا خلاصہ راستہ بن جائیں گے، اس کا ہر اعضا ہمارے ہر اعضا کی نجات کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ 14واں پوائنٹ میرا جو آج کا ہے وہ یہ ہے کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی جہنم سے آزادی کا راستہ، نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اچھے اخلاق کے مظاہرہ کرنے کے لیے پہلے تو بہت زیادہ مشقت جسمانی لگتی ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرے، اور اس کے بعد یاد رکھیے اپنی نفس میں ان اخلاق کو پیدا کرنے کے بعد اس کو ادا کرنا، کہ کوئی تکلیف دے رہا ہے اس کو معاف کرنا، کوئی ستا رہا ہے اس پہ صبر کرنا، کوئی آپ کی غیبت کر دے پھر بھی اس کو درگزر کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جو شخص آسان، نرم دل اور مسلمانوں سے قریب ہو، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ جو نرم ہو، آسان ہو، مسلمانوں سے قریب ہو، اور جس میں یہ صفتیں ہیں وہ آدمی با اخلاق ہے۔ جبھی تو لوگوں سے، کیونکہ بد اخلاق لوگ لوگوں کے قریب نہیں ہو سکتے، نرم نہیں ہو سکتے، اس میں اچھی صفتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کیا ہوں گا؟ جہنم اللہ اس پر حرام کر دے گا۔ جو نرم مزاج ہے، آسان ہے، لوگوں سے گھلتا ملتا۔ ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنے کی بڑی ضرورت ہے، یاد رکھیے، ورنہ ہماری چھوٹی چھوٹی بد اخلاقیاں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نہ کرے کہیں جہنم میں جانے کی ریزن یا وجہ نہ بن جائے۔ ہم صحابہ، تابعین، تابع تابعین کی ہم زندگیاں دیکھتے ہیں، وہ بہت با اخلاق لوگ تھے، یاد رکھیے، بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے جو ہے مالک تھے، بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے، اور انہوں نے جو ہے بہت ساری مرتبہ اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا، یاد رکھیے، اپنے اخلاق سے۔ اور الحمدللہ ہم نے اسی کانفرنس میں ایک مکمل لیکچر دیکھا جس کے اندر اچھے اخلاق کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یاد رکھیے، اچھے اخلاق کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور اسی طرح جو ہے کچھ بیچ میں نے جو ایک پوائنٹ جو غر غبار والا اس میں بیچ میں لیے، خطرے والا اس کے اندر لیے، تو ایسے کل ملا کے یہ 15 پوائنٹس یا اس سے زائد ہو رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھے کہ وہ رکھوں، کہ جو وجہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز میرے اور آپ کی جہنم سے نجات کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہم عمل میں لائے اور کوشش کریں کہ اس پہ ہم عمل کریں، تاکہ انشاءاللہ عزیز روز قیامت ہم جہنم سے بچا لیے جائے اور جنت میں انشاءاللہ عزیز ہمارا داخلہ ہو، اور ہم اس چیز سے بچ جائے جو اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے، اور اسی طرح جو ہے تیار کر رکھی ہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے، جو مشرک ہوتے ہیں، کافر یا مشرکوں کے لیے۔ اور ہم اگر ایمان والے ہیں تو ہم وہ اچھے عمل کریں جو انشاءاللہ عزیز جنت میں جانے کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا سمجھنا ہمارے آسان کریں، ہم تمام کو جہنم کی آگ سے جو ہے نجات دے، ہم تمام کو جنت میں جو ہے داخلہ دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام و ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔